بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 10 اسلامیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم بطور سرچشمہ ہدایت اور صلح رحمی۔ آج اس سبق کے MCQs، شارٹ سوالات اور لانگ سوالات میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو بچوں، صلح رحمی کا مطلب ہے رشتہ داریوں اور تعلقات کی رعایت کرنا اور انہیں جوڑے رکھنا اور حتی الامکان ٹوٹنے سے بچانا، یہ صلح رحمی کا مطلب ہے۔ اب بچوں، اس کے سب سے پہلے جو ہے MCQs وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد کے شارٹ سوالات دیکھیں گے۔ تو مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ قرآن کریم میں صلح رحمی نہ کرنے کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے لعنت کا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی ان پر لعنت کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کون لوگ؟ جو اپنی قرابت داریاں کاٹنے لگتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ پہلا MCQ تھا اور اس کا جواب ہے جی۔ دوسرا ہے صلح رحمی قیامت کے دن لٹکی ہوگی۔ تو صلح رحمی قیامت کے دن عرش سے لٹکی ہوگی، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ قیامت کے دن رحم یعنی رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک کر، ٹھیک ہے؟ اور بچوں پھر ہے جی آپ کے پاس تیسرا MCQs ہے، صلح رحمی سے اضافہ ہوتا ہے رزق میں اور عمر میں، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث نبوی ہے کہ صلح رحمی سے رزق میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور فورتھ ہے بچوں، صلح رحمی نام ہے رشتہ داری جوڑنے کا، دال آپشن اس کا درست ہے۔ اور پانچواں بچوں آپ کے پاس MCQs ہے، عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے، تو عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے صلح رحمی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جواب جیم ہے، اور اس کا جواب بھی جیم ہے۔ آپ ان کو اپنی بک پر نشان لگا لیں، یا تو پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اب بچوں ہمارے پاس سوال نمبر 2، درجہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ تو صلح رحمی کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب بچوں سبق کے شروع میں جو پہلی لائن ہے، ٹھیک ہے؟ کہ صلح رحمی کا معنی ہے رشتہ داریوں اور تعلقات کی رعایت کرنا اور انہیں جوڑے رکھنا اور حتی الامکان ٹوٹنے سے بچانا۔ یہ پہلے سوال کا بچوں آپ کا جواب ہے۔ اور پھر بچوں دوسرا سوال ہے کہ صلح رحمی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو آیت مبارکہ جو ہے یہ بچوں آپ کے سامنے ہے کہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر تم سے کیا توقع رکھی جائے اگر تم حاکم بن جاؤ، یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنی قرابت داریاں کاٹنے لگو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو یہ آپ نے دوسرے سوال کا جواب لکھنا ہے۔ اور پھر بچوں تیسرا سوال ہے، صلح رحمی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو صلح رحمی کے بارے میں بچوں یہ ہے کہ ایک یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ترجمہ حدیث مبارکہ، کہ یہ والی، کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور فراوانی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس میں حدیث لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے ساتھ برابر کا معاملہ کرنے والا صلح رحمی نہیں کرتا، بلکہ اصل صلح رحمی تو وہ کرتا ہے کہ جس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر بھی صلح رحمی کرے۔ یہ بھی بچوں ایک حدیث ہے، تو آپ اگر یہ والی لکھیں تو یہ والی
زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ والی جو احادیث ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں ہمارے آپ کے پاس نیکسٹ جو شارٹ کوسچن نمبر 4 ہے کہ صلح رحمی کے بارے میں سیرت صحابہ سے ایک واقعہ بیان کریں۔ تو سیرت صحابہ سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ والا واقعہ بچوں آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، مگر وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا تم نے کہا تو گویا کہ تم ان پر راگ ڈال رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار فرشتہ رہے گا جب تک تم اس پر قائم رہو گے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے بچوں کہ حضرت اسماء رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی، ٹھیک ہے، یعنی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس تشریف لائیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ مجھ سے ملاقات کی خواہش مند ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اس کا جواب ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں 5واں شارٹ کوسچن ہے کہ قطع رحمی کے بارے میں ایک وحید لکھیں۔ تو قطع رحمی کے بارے میں ایک وحید جو ہے آپ یہ والی بھی یہ جو قرآنی آیت ہے قرآن مجید کی، یہ آیت بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو احادیث ہے، ٹھیک ہے، کہ قیامت کے دن رحم یعنی رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک کر اللہ سے یہ درخواست کرے گی کہ ہے اللہ، جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اسے توڑ دے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وحید یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا صرف آخرت میں نہ ہوگی بلکہ دنیا میں بھی ان گناہوں کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک ظلم، دوسرا قطع رحمی۔ تو یہ 2 احادیث اور ایک آیت ہے، تو آپ جو جواب لکھنا چاہیں اس میں بچوں لکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے جی بچوں اور سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں صلح رحمی کی اہمیت بیان کریں۔ تو صلح رحمی کی اہمیت کے لیے بچوں یہ جو احادیث میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ جو ٹھیک ہے سورۃ محمد کی آیات کا ترجمہ ہے، یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کا لانگ کوسچن بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے بچوں دوسرا کہ صلح رحمی کے دنیاوی و اخروی اثرات کا جائزہ پیش کریں۔ تو بچوں اس کا جواب اسکرین پہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور تھرڈ ہے بچوں، ہم قرآن و سنت اور سیرت طیبہ میں صلح رحمی کے اسوہ نبوی کو اپنی عملی زندگی میں کب اور کہاں عمل میں لا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بچوں یہ جو آپ کا آخری پیراگراف ہے، یہ آپ کے تھرڈ لانگ کوسچن کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں یہ جو سبق ہے صلح رحمی والا، اس کے MCQs، شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔